بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک عالمہ لڑکی کا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کی روح بھی کانپ اٹھے گی، کیونکہ جب اس لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کی قبر پر کتے بھونکتے اور قبر کو کھودتے اور اس پر آ کر پیشاب کرتے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی یہ عبرتناک واقعہ سننے کو مل سکے۔ ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ زیادہ تر غریب تھے۔ اس گاؤں میں رہنے والی ایک بچی جس کا نام زینب تھا، جب اس کی عمر 4 سال کی ہوئی تو اس کے والدین کسی حادثے میں وفات پا گئے۔ اب اس بچی کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے چاچا چاچی کے، مگر اس کی چاچی نے بھی اس کی پرورش کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کی چاچی کے بھی 4 بچے تھے۔ زینب کا چاچا خود بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دیتا تھا۔ وہ نہایت ہی غریب تھے۔ اس گاؤں میں ایک بڑھیا بھی رہتی تھی جو لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتی تھی۔ کبھی وہ کسی کے گھر میں کام کر کے چند پیسے کما لیتی۔ وہ بڑھیا بہت نیک دل انسان تھی۔ سارا گاؤں اس کو فقیرنی کے نام سے جانتا تھا۔ وہ بہت نیک تھی۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ جب اس بڑھیا کو پتہ چلا کہ زینب یتیم بچی ہے اور اس کو پورے گاؤں میں کسی نے سہارا نہیں دیا، تو وہ خوشی خوشی زینب کو اپنے گھر لے آئی۔ کہنے لگی، جب اللہ مجھ جیسی فقیرنی کو سہارا دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، تو اس بچی کو بھی وہی رزق دے گا۔ زینب 4 سال کی عمر سے ہی نماز کی پابند تھی۔ وہ بڑھیا بھی اس کے ساتھ نماز کی پابند ہو گئی۔ زینب مدرسے بھی جاتی اور قرآن مجید پڑھتی۔ زینب بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، اسی وجہ سے اس نے چھوٹی ہی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا۔ زینب کی ایک سہیلی تھی جو ایک بڑے مدرسے میں عالمہ کا کورس کرتی تھی۔ وہ جب بھی وہاں سے پڑھ کر آتی، سب زینب کو یاد کرواتی۔ اسی طرح زینب نے اپنی دینی تعلیم حاصل کی اور چند ہی سالوں میں زینب نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اسے اردو بھی پڑھنے آ گئی۔ زینب اپنی سہیلی سے کتابیں مانگ مانگ کر مکمل عالمہ کی کتابیں پڑھ چکی تھی۔ اس کے پاس اور بھی بہت سی اسلامی کتابیں تھیں جنہیں وہ دن رات پڑھتی تھی۔ بڑھیا نے زینب کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ جب زینب جوان ہوئی تو وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ پورے گاؤں میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نہیں تھی۔ گاؤں کے سب غریب گھرانے کے بچے زینب کے پاس قرآن مجید پڑھنے آتے تھے۔ جب وہ بچوں کو پڑھانے کے بعد درس دیتی اور ان کے گھر کے باہر کھڑا ایک لڑکا روز زینب کا درس سننے آتا۔ اس لڑکے کو زینب سے محبت ہو چکی تھی۔ اس لڑکے نے زینب کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ وہ لڑکا بھی 5 وقت کا نمازی ہو گیا۔ وہ لڑکا اپنا رشتہ زینب کے گھر بھیجنا چاہتا تھا، مگر وہ ایک بازو سے معذور یعنی اپاہج تھا، اس لیے رشتہ بھیجنے سے ڈرتا تھا۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا۔ محرم کی پہلی تاریخ کو اس لڑکے کو خبر ملی کہ زینب اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ لڑکا بہت دکھی ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے جنازے میں شرکت کی اور زینب کا جنازہ پڑھایا۔ وہ لڑکا حیران تھا کہ اچانک زینب اس دنیا سے کیسے چلی گئی۔ کل ہی تو میں نے اس کو بچوں کو درس دیتے ہوئے سنا تھا۔ اس بڑھیا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ لڑکا روز اس کی قبر پر جاتا اور وہاں کافی دیر تک بیٹھا رہتا اور باتیں کرتا۔ ایک دن وہ لڑکا زینب کی قبر پر گیا تو دیکھا کہ
کہ زینب کی قبر پر کتے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے کھود رہے ہیں تو کبھی قبر پر پیشاب کر رہے ہیں۔ لڑکے نے پتھر اٹھا کر کتے کو مارا اور وہاں سے کتے کو بھگا دیا۔ لڑکے کو کتے کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ اس نے جلدی سے قبر کو صاف کیا اور وہاں پر جا کر قرآن مجید پڑھنے لگا۔ اب لڑکا روز زینب کی قبر کو صاف کرتا اور وہاں سے کتوں کو بھگاتا۔ زینب کی قبر پر اب روز کتے آ کر گندی حرکتیں کرتے۔ لڑکا بہت حیران تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اور بھی اتنی ساری قبریں ہیں، ان پر کتے نہیں جاتے، اسی قبر پر کیوں آتے ہیں؟ وہ لڑکا روز کتوں کو ہٹاتا اور قبر کو صاف کرتا۔ کبھی کبھی زینب کی قبر سے اتنی گندی بدبو آتی کہ وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ آخر اتنی نیک لڑکی کی قبر پر کتے گندی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو بہت نیک اور نمازی تھی، وہ تو بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ گاؤں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ گاؤں کے بزرگ آپس میں کہنے لگے، ضرور لڑکی نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کی قبر کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ زینب کی قبر سے اب اور بھی زیادہ بدبو آنے لگی۔ کوئی بھی اس کی قبر کے پاس نہیں جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر زینب نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ بڑھیا یہ سن کر رونا شروع ہو گئی۔ بڑھیا کہنے لگی، وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھی، وہ محرم میں روزے رکھا کرتی تھی، وہ قرآن مجید بھی پڑھتی تھی، وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ بڑھیا نے زینب کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، آپ ہمیں اس کا کمرہ دکھا دیں۔ بڑھیا نے کہا، میں نے تو خود آج تک اس کے کمرے کو ہاتھ نہیں لگایا، وہاں پر زینب کی یادیں ہیں، میں نے وہ کمرہ بند کر دیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں ایک پرانا پلنگ تھا، ایک چارپائی تھی، ایک صندوق تھا۔ صندوق کے اندر کپڑے تھے۔ جب گاؤں والوں نے پلنگ کے نیچے دیکھا تو وہاں ایک قیمتی چیز ملی، جسے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ ایک مردانہ سونے کی چین تھی۔ سب کہنے لگے کہ سوال یہ ہے کہ اچانک زینب کی موت ہوئی کیسے اور یہ چین یہاں کیا کر رہی ہے؟ زینب تو خود اتنی غریب ہے، آخر اتنی مہنگی چین اور وہ بھی مردانہ۔ اس بڑھیا نے کہا کہ زینب اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، میں بھی اس کے کمرے میں سوتی تھی، مگر اس دن میں باہر سوئی ہوئی تھی۔ جب صبح ہوئی اور میں کمرے میں گئی تو زینب بے حرکت پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو بتایا کہ اس کا دل بند ہو چکا ہے، مگر یہ کیسے ہوا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ لوگوں نے کہا، ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ یہ مردانہ چین کس کی ہے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے یہ چین کس کی تھی۔ زینب بے قصور تھی، اس پر سارے الزام جھوٹے ہیں۔ یہ چین اس آدمی کی ہے جس نے زینب کو اس دنیا سے رخصت کیا اور اس کو بے آبرو کیا۔ یہ چین چودھری صاحب کے بیٹے کی ہے۔ اتنی مہنگی چین کسی اور کے پاس اس گاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ کچھ عرصہ پہلے چودھری صاحب اپنے بیٹے کے کہنے پر زینب کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے، مگر بڑھیا نے زینب کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہماری زینب تو اتنی نمازی اور پرہیزگار ہے، آپ کا بیٹا نہایت ہی لفنگا اور آوارہ ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے۔ چودھری صاحب ایک شریف انسان تھے، وہ وہاں سے آ گئے۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ چین تمہاری ہے؟ وہ مان گیا
اور سب کے سامنے غصے سے اٹھ کر کہنے لگا،